کیا واقعی خان صاحب ذہنی مریض ہے؟ یہ الفاظ بھی یوز ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے لیے ایک نیشنل تھریٹ ہے. ہماری پاک آرمی ہمارا فخر ہے. جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ شمسہ جبین کیانی، ان کے ساتھ بات کریں گے. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. میم یہ بتائیں، آپ ہمیشہ جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ پٹیالہ جیل کے سامنے ہوتی رہتی ہے، خان صاحب کی بہنوں سے آپ بہت زیادہ واقف ہے. تو کل ڈی جی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے خان صاحب کو ذہنی مریض کا لفظ جو ہے نا ان کے لیے استعمال کیا ہے. تو کیا کہیں گے، کیا واقعی خان صاحب ذہنی مریض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کل کی جو پریس کانفرنس ڈی جی صاحب کی طرف سے کی گئی ہے اس میں میرا دیکھیں ہر کسی کا ایک پرسنل ویو ہوتا ہے. میں کیونکہ لائر ہوں، لا نوئنگ ہوں، قانون کو جانتی ہوں، پڑھتی ہوں، سمجھتی ہوں، تو میرا ایک اپنا جو ویو ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ یہ 2.5 گھنٹے کی جو پریس کانفرنس کی گئی ہے مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اس پریس کانفرنس میں جتنا فوکس جو ہے عمران خان صاحب کی سیاست پہ رکھا گیا ہے، سٹارٹ بھی عمران خان سے ہوتی ہے، 2.5 گھنٹے وہی ڈسکشن ہوتی ہے اور اینڈ بھی اسی پہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بہت بڑے بڑے نیشنل ایشوز ہیں، سیکیورٹی ایشوز ہیں، افغان بارڈر ہے، ہمارا انڈین بارڈر ہے، ایران بارڈر ہے، ہمیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے. ہماری پاک آرمی ہمارا فخر ہے، اس چیز پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کو ذہنی مریض کہا جائے اور ان سے ریلیٹڈ اس طرح کی باتیں کی جائیں. وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، رسپیکٹیبل ہیں، اور اس چیز کا بالکل خیال رکھنا چاہیے تھا کہ اگر آپ رسپیکٹ دیں گے اپنے پرائم منسٹرز کو، ایکس پرائم منسٹرز ہیں یا موجودہ پرائم منسٹر ہیں، واٹس ایور، یہ دیکھیں یہ رسپیکٹ پاکستان کی رسپیکٹ ہے. اور جہاں تک ان کو ذہنی مریض کہا گیا ہے، یہ بالکل ایک لغو بات کی گئی ہے، یہ نہیں کہنی چاہیے تھی اور اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ خان صاحب ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہیں، اچھی صحت میں ہیں، وہ اپنے پارٹی کو ہدایات بھی دیتے ہیں، وہ ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یہ بہت پہلے یہ چیزیں باہر آ چکی ہوتی. ان کے میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوئے، سب کچھ ہوتا رہا. تو یہ بالکل ایک غلط چیز ہے، قوم کو غلط طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ذہنی مریض ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ پریس کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا ایک نیشنل تھریٹ کا جو ہے نا مطلب یہ الفاظ بھی یوز ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے لیے ایک نیشنل تھریٹ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہے، تو کیا واقعی اس طرح ہے؟ کہ پاکستان تحریک انصاف کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان کی لارجسٹ پارٹی ہے اور 90% عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. اور 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ کیا کچھ اس میں کیا گیا، کس طرح وہ الیکشن چوری کر کے تو ایک ایسی جماعت کو دے دیا گیا جن کے پاس صرف 17 سیٹیں تھیں. اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 17 سیٹیں جینونلی ان کی تھیں یا یہ بھی چوری کی گئی تھیں. تو اس طرح یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف تھریٹ نہیں ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کو کہا جائے کہ یہ نیشنل تھریٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 90% جو عوام ہے ہماری وہ پاکستان کے لیے تھریٹ نہیں ہے. ہر پاکستانی محب وطن ہے، میں محب وطن ہوں، آپ محب وطن ہیں، عمران خان صاحب محب وطن ہیں، ہماری فوج جو ہے obviously وہ بھی محب وطن ہے، وہ بھی پاکستان کی خاطر جانیں دے رہے ہیں، بارڈرز پہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. تو ہم سب کو مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈویژن کریٹ کی جا رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس چیز کو بیٹھ کے سیاسی طور پہ ان چیزوں کو حل کرنا چاہیے. اور جہاں تک فوج کا کردار ہے، آرمی کا کردار ہے، یہ ہمارا بڑا رسپیکٹیبل ادارہ ہے، سیکیورٹی ادارہ ہے، تو ان کو فوکسڈ ہونا چاہیے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی پہ زیادہ فوکس رہیں، بجائے اس کے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جن کو مینڈیٹ دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ان کو ایک الگ سے سپیس دینی چاہیے. اور ہمارا آئین جو ہے، جو سپریم لا آف دا لینڈ ہے، اس نے بھی سب کی حدودوں کو یود مقرر کر دی ہیں. سیاسی جماعتوں کی اپنی حدودوں کو یود ہیں، پرائم منسٹر کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، پریزیڈنٹ کی اپنی ہیں، منسٹرز کی اپنی ہیں، گورنر کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. سب کو اپنی حدوں کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے، کسی کو اپنی حد سے نہیں نکلنا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہو رہی؟ ملاقاتیں روکنے کی جو ریزن ہے وہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی جیسے 6 ہفتے ملاقات نہیں کروائی گئی. اگر جیل مینول کو دیکھا جائے تو اس میں بھی اگر عام قیدی کی ہم بات کریں تو 5 لوگوں سے ملاقات جو ہے فیملی ممبر سے یا دوستوں سے ونس ان اے ویک جو ہے وہ ہوتی ہے. یہ عام قیدی کی بات ہے. لیکن جب بات آتی ہے ایکس پرائم منسٹر کی، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ بے نظیر ہوں، یا چاہے کوئی اور ہو، تو ان کے لیے پارٹی کے لوگ بھی چاہتے ہیں
وہاں پہ سیاسی ڈسکشنز بھی پاسٹ میں جیسے کہ ہم نے دیکھا ہوتے رہی, 40 لوگ جاتے تھے جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے. تو یہاں پہ خان صاحب کی جہاں تک بات ہے تو جو 5 لوگ جو الاؤ کیے, جن کو لارج بینچ آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے الاؤ کیا ہے اور جن کی لسٹ پراپرلی جاتی ہے اڈیالہ جیل میں, رات کو لسٹ چلی جاتی ہے اپروو ہو کے, اور صبح ملاقات ہوتی ہے, تو ان کو بھی ان لافلی روکا جاتا ہے اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ناکے لگا کے 2-2, 3-3 کلومیٹر دور جو گیٹ نمبر 5 ہے وہاں پہ ناکے لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور پولیس کے SHO صاحب ہیں وہ روک لیتے ہیں, نفری تعینات کر دی جاتی ہے, جو کہ بالکل انلیگل چیزیں ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں یہ اب روک کے کیا کریں گے, بیانات تو پھر بھی آتے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ سے عمران خان صاحب پاکستان کے پوری قوم کے لیڈر ہیں اور قوم انتظار کر رہی ہوتی ہے, ان کا پیغام آئے گا ان کے صحت کے حوالے سے, ان کی پارٹی کے حوالے سے. تو ان چیزوں کو روکنا جو ہے وہ بالکل غلط ہے, غیر آئینی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جب ملاقاتیں روکتے ہیں تو یہ انسانی حقوق کی پامالی بیسیکلی ہو رہی ہے. اب UN نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی, بنیادی انسانی حقوق کی شدید ترین طریقے سے پامالی کی جا رہی ہے, اور اس کو روکنا جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اب اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. اب جیسے نیلسن منڈیلا رولز ہیں ان کو بڑا فوکسڈ رہا یہ UN نے کہا کہ یہ رولز جو ہیں یہ فالو نہیں کیے جا رہے, ان کو بریک کیا جا رہا ہے. نیلسن منڈیلا رولز بیسیکلی ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ ہیں, تو ان کو بھی بریک کیا جا رہا ہے. انلیگل چیزیں ہیں, بہت ساری انلیگیلٹیز جو ہیں وہ کمٹ کی جا رہی ہیں, اور ایز اے لائر, ایز اے ممبر پاکستان تحریک انصاف میں ان چیزوں کو کنڈیم کرتی ہوں. اچھا نہیں فیل ہوتا ہے یہ سارا کچھ دیکھ کے. لائر آپ کس طرح اپیل کرتے ہیں کہ آئین میں بہت جلدی جو ہے نا ترامیم ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے, کیوں اتنی جلدی آئین میں ترامیم ہو رہے ہیں؟ کہ آئین کی جو ترامیم ہے 1973 کا جب کانسٹیٹیوشن بنا تو اس میں جو کنسنسس تھے, گورنمنٹ کا کنسنسس تھا, اس کے علاوہ جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان سب کے کنسنسس سے 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ وجود میں آیا تھا, اور تبھی وہ ایک جامع اور ایک کمپلیٹ کوڈ ہے, ایک ایسا لاء ہے ہمارے پورے پاکستان کے لیے کہ جس میں ہر کسی کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں, اس میں مینشن کر دیا گیا ہے ہر کوئی اپنی حد میں رہ کے کام کرے گا تبھی یہ سسٹم آگے چلے گا. لیکن ابھی جو 26ویں ترمیم لے کے آئے ہیں اور 27th امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں, یہ اس وقت میں لے کے آئے ہیں جب اپوزیشن لیڈرز کی سیٹس جو ہیں سینٹ میں بھی اور جنرل اسمبلی میں بھی وہ خالی تھی. ٹھیک ہے, اب وداؤٹ اے کنسنسس آف اپوزیشن جب آپ کسی بھی قانون سازی کرتے ہیں تو یہ دورس نتائج اس کے ہوتے ہیں. کوئی بھی ترمیم لے کے آئیں گے, اس کے نتائج صرف آپ کے 5 دن 10 دن یا 1 سال 2 سالوں کے لیے نہیں ہوں گے, یہ آپ کے آنے والے 10 سال 20 سال 30 سالوں کو یہ متاثر کرے گا. تو اس جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ 27th امینڈمنٹ آئی, اس میں کچھ لیکوناز پھر رہ گئے, پھر اگین انہوں نے کہا جی ہم اس کو مزید فردر آگے تھوڑا سا ہم نے اس کو امینڈ کرنا ہے, اس کو پھر امینڈ کیا گیا, اس کے بعد مزید